نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے انسانی بال اور اس کے ناخن اور اس کے خون کے متعلق بات چیت کروں گا۔ دوستو، بہت سی جگہ عورتیں اپنے سر کے بال کو جمع کرتی ہے، اور جب بال بہت سارے اکٹھے جمع ہو جاتے ہیں تو اس بال کو بیچ دیتے ہیں، یا پھر بعض جگہ عورتیں اس جمع کیے ہوئے بال کو بیچ کر اس کے بدلے میں تانبے یا پیتل کا برتن لے لیتے ہیں۔ دوستو، انسانی بدن کا کوئی بھی حصہ، مومن کے جسم کا کوئی بھی حصہ، بال ہو، ناخن ہو، خون ہو، اس کا بیچنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ انسان اور خاص طور پر مومن اپنے بدن کا، اپنے جسم کا وہ مالک نہیں ہے، وہ اس میں تصرف کرنے کا اختیار نہیں رکھتا ہے، بلکہ وہ اپنے بدن کا امین ہے، اس لیے اپنے بدن میں تصرف نہیں کر سکتا، اور اپنے بدن کا کوئی بھی حصہ بیچنے کا اس کو اختیار نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے تراشے ہوئے ناخنوں کو، یعنی کاٹے ہوئے ناخنوں کو دفن کر دو، کیونکہ مومن کا جسم حرمت والا ہے۔ تو جب مومن کے بدن سے کوئی بھی حصہ جدا ہو جائے، ساقط ہو جائے، تو اس کو بھی دفن کر کے اس کا احترام، اس کی تعظیم کی جائے گی۔ جیسے جب مومن مر جاتا ہے تو اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے جب اس کے بدن کا بعض حصہ مر جائے، جدا ہو جائے، تو اس کو بھی دفن کر کے اس کا احترام اور اس کا ادب کرنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خون مبارک جب آپ نے پچنے لگوائے تھے تو اس کو دفن کرنے کا حکم فرمایا، تاکہ کتے اس کو نہ پیے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے جسم کے 7 چیزوں کو دفن کرنے کا حکم فرمایا: بال، ناخن، دانت اور قلفہ، یعنی ختنہ کرنے کے بعد جو حصہ کٹا اس کو قلفہ کہا جاتا ہے، اس کو بھی دفن کرنے کا حکم فرمایا، اور قے اور حیض، ان 7 چیزوں کو دفن کرنے کا حکم فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔